خود ہی مری ہے. خدا بھی دیکھ لے. شاید میں پاکستان کے ان چند افراد میں شامل ہوں جو کہ حمیرہ اصغر کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ناظرین، جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا شاید میں وہ مکمل طور پر آپ کو بیان بھی نہ کر سکوں کہ جو حالت اس وقت اس خاتون کی تھی وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ناظرین، جو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جب جناح ہاسپٹل میں کی گئی تو میں اور میرے کچھ دوست اس لاش کو دیکھنے کی غرض سے وہاں پر گئے تو جو ہم نے منظر دیکھا نہایت خوفناک تھا. میں بار بار خوفناک کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ لاش تقریباً 6 ماہ سے 9 ماہ کی پرانی لاش تھی. اب میں آپ کو اس کے کچھ حقائق بتاتا ہوں کہ اتنے دن نہ کسی دوست نے رابطہ کیا، نہ کسی مالک مکان نے رابطہ کیا، نہ کسی رشتہ دار نے رابطہ کیا، نہ ہی خونی رشتوں نے رابطہ کیا. اتنی بے حسی ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ سوچنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے سے کتنا دور ہو چکے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہوتا ہے، اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس کی پارٹیز اٹینڈ کرتا ہے، 7 لاکھ سے زیادہ فالورز اس کے ذاتی اکاؤنٹ پر موجود ہوتے ہیں، انسٹاگرام یوزر وہ ہوتا ہے، ٹک ٹاک وہ یوز کرتی ہے. ان تمام اکاؤنٹس کو یوز کرنے کے باوجود ایک خاتون 7 ماہ سے اچانک منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے تو نہ کسی رشتہ دار نے رابطہ کیا، نہ کسی دوست نے رابطہ کیا، نہ اس کے اہل و عیال نے رابطہ کیا. تو سوچے بحیثیت معاشرہ ہم ایک دوسرے سے کتنا دور ہو چکے ہیں. شاید یہ موبائل فون کی دنیا نے ہمیں ایک دوسرے کے آن لائن تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا، لائیو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اس سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں. تو ناظرین، بات کرتے ہیں کہ ہم نے جب اس کا جسم دیکھا تو کیا دیکھا. اس کی تمام جو ہڈیاں تھی وہ بظاہر نظر آنے لگ گئی تھی اور اس کی ایون کے ایک جو بازو تھی کونی سے لے کر ہاتھ تک وہ اس کے جسم سے الگ ہو چکا تھا. مطلب کہ کیڑے مکوڑے کھا کھا کر اس بازو والا جو حصہ ہے اس کو الگ کر چکے تھے. جو سر کا پچھلا حصہ ہے وہ آدھے سے زیادہ جو کیڑے مکوڑے کھا چکے تھے اور تمام ہڈیاں جو تھیں وہ بظاہر نظر آ رہی تھی. اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہاتھ لگانے سے حمیرہ اصغر کا جسم جو ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہو رہا تھا. مطلب کہ ٹانگ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ حصہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 9 مہینے تقریباً اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور دنیا کو خبر بھی نہ ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اتنا یہ آپ کس طرح وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا. اس کی لاسٹ جو کال ریکارڈ ہوئی ہے وہ سپٹمبر 2024 کی ہے، جو اس نے آخری دفعہ اپنے ڈرائیور سے کی تھی جن کے ساتھ وہ ڈرامہ انڈسٹری میں جایا کرتی تھی. ان کا آخری جو بل ادا ہوا ہے وہ سپٹمبر 2024 کا ہوا ہے. آخری ان کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے وہ سپٹمبر 2024 کا ہوا ہے. آخری جو انہوں نے کسی اداکار کے ساتھ ملاقات کی ہے وہ سپٹمبر 2024 کی ہوئی ہے. ان کے پانی کے جتنے بل واجب الادا تھے وہ سپٹمبر 2024 کے تھے اور جو مالک مکان کو آخری کرایہ پہنچا وہ بھی سپٹمبر 2024 کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپٹمبر 2024 سے لے کر اب تک حمیرہ اصغر کی لاش اس 4 دیواری کے اندر پڑی رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. میرے نزدیک جتنے بھی کیسز ہم نے رپورٹ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ ہولناک اور بحیثیت معاشرہ شرمندگی کا واقعہ ہے کہ اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں. وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے نا آپ عام خاتون ہے وہ ایک دفعہ منظر سے ہٹ جاتی ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جان پہچان ہی نہیں ہوتی. لیکن ایک ایسی لڑکی جس کے 7 لاکھ فالورز ہیں، ایک ایسی لڑکی جو مارننگ شو میں آ چکی ہے، جو ایک ایسی لڑکی جو ایک ایسے شو میں آ چکی ہے جو پاکستان کا ہٹ شو تماشا سیزن 1 ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو یہ ہماری بے حسی کو ظاہر کرتی ہے. مزید یہ کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس جو ہیں وہ مزید آہستہ آہستہ آگے آ رہی ہیں اور ہم بحیثیت معاشرہ ویسے
ویسے ہی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہے ہیں۔ اب ان کے پیرنٹس کو اور ان کی فیملی کو دیکھیں تو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کی لاش ملی ہے، تو انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس لڑکی کے بینک اکاؤنٹس خالی تھے، اس کے گھر میں کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، بل اس کے ادا نہیں ہوئے تھے، کہ کیا پتا وہ لڑکی ٹھیک ہے یار بل اس کے ادا نہیں ہوئے تھے، بینک اکاؤنٹ اس کے خالی تھے، اور کرایہ وہ نہیں دے رہی تھی، بجلی کا میٹر اس کا کٹ چکا تھا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی اپنے فائنینشلی حالات کے ساتھ پتہ نہیں کیسے لڑ رہی تھی، پتہ نہیں اس کے کیا اس کے ساتھ حالات گزرے تھے کہ اس کی جو لاش ہے وہ اتنے مہینوں بعد ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی موت واقعہ کیسے ہوئی؟ کیا کسی نے قتل کیا؟ کیا جناب اس کی جو ہے وہ ٹینشنز کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، فائنینشلی حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوگی، ہارٹ اٹیک ہوا؟ ناظرین ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس کے ہلاک ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایکسپائر کھانا بتایا جا رہا ہے، کہ وہ ایکسپائر شدہ کھانا کھاتی تھی، اور کافی زیادہ حد تک اس کے جسم میں ڈرگز پائے گئے ہیں، مینز کہ وہ نشے کی بھی عادی ہو چکی تھی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ نشے کی عادی ان ٹینشنز کی وجہ سے، جب انسان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، جب اس سے تمام تعلقات لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، تو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بھی جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈرگز لینا شروع ہوئی، یا وہ ڈرگ کی پرانی عادی تھی جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، ہم یہی دعا کریں گے، اور ہم تمام لوگوں کو اس طرح کی ہولناک موت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل۔ بات ٹھیک ہے، آؤ آؤ آؤ، پاؤ پاؤ پاؤ، جو کوڑ وہ مارے میں